السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک بہت اہم واقعہ ہے اور اس سے بھی بڑا اس کا سبق ہے جو تمام والدین کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے اوکاڑا میں اور کل کی تاریخ میں اس کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ یہ فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہوا ناظرین اکرام یہ کہ ایک بچہ سکول گیا تھا جس کو اس کے چچا وہ سکول کی چھٹی کے بعد بائک پر واپس لا رہے تھے کہ ظاہر ہے انسان ہے، کبھی بھی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ تو ہوا یہ کہ بچہ بائک پر بیٹھا تھا، شاید پیچھے بیٹھا ہوگا یا آگے بیٹھا تھا، بہرحال ہوا یہ کہ اس کا پیر وہ تھوڑا سا موٹر سائیکل کے ٹائر کے ساتھ یا اس کے ویل کے ساتھ لگ گیا اور تھوڑا سا چھل گیا۔ اب یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ بائک پر جب ہم بیٹھتے ہیں یا کہیں بھی گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن چچا جان گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً ان کے والد صاحب کو کال کر دی۔ اب یہ گھر جا سکتے تھے، گھر جا کے بات بتا سکتے تھے اور ہر بات بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک انٹینسٹی کو کنٹرول کر کے بات بتائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک سننے والے کو شوق نہ لگے، بات اس انداز میں بتائی جائے۔ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ گھبرائے اور شاید بلڈ دیکھ کے گھبرا گئے، حالانکہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی پٹی کروائی ہے۔ لیکن اس کے بعد اصل جو حادثہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ اس نے جب اس کے والد صاحب کو کال کی تو والد صاحب کا رسپانس وہ اور رد عمل اس قدر شدید تھا، وہ اس قدر شاکنگ کیفیت میں چلے گئے کہ وہ قریبی ایک تھانے میں بیٹھے تھے اور ان کو پتا تھا یہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے اس لیے کال کی تھی۔ یہ جب نکلے ہیں اس تھانے سے اور اس تیزی سے نکلے ہیں، اس اندھا دھند طریقے سے نکلے ہیں اور اس قدر تشویش میں اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے، سراؤنڈنگ سے بے خبر ہو کے نکلے ہیں کہ یہ دوڑے ہیں پھر، اور ساتھ ہی ٹرین کی پٹڑی تھی اور اس وقت ٹرین آ رہی تھی اور وہ بہت کوئی تیز ٹرین نہیں تھی، مال گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ رہی تھی، بڑی کم رفتار میں آ رہی تھی۔ لیکن یہ اس قدر صدمے میں جا چکے تھے، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا اور بالکل جب وہ قریب آ چکی تھی، ظاہر اس کا شور بھی ہوتا ہے، اس کا ارتعاش بھی ہوتا ہے اور پٹڑی کے قریب لوگ ان کو ہارن بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کیفیت میں جا چکے تھے کہ پھر یہ اپنے پورے ماحول سے کٹ چکے تھے اور اپنے بچے کے لیے جو محبت ایک باپ کی فطری ہوتی ہے اس سے اس قدر مغلوب ہو چکے تھے کہ یہ پھر جب آئے ریلوے ٹریک پر تو اس کے فوراً بعد گاڑی آئی اور اس کے بعد یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین اکرام، سبق اس میں کیا ہے؟ سبق اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیے اس بیٹے کی محبت اس قدر والد کے دل میں تھی اور ہوتی ہے، تمام والدین کو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن اس کے پاؤں پر جو زخم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اب دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے اس بچے کے ماتھے پر، اس کے سینے پر یتیمی کا زخم دے کے چلے گئے ہیں۔ تو سبق اس میں جو ہمیں سیکھنا ہے، شریعت نے جس قدر زیادہ ہمیں یہ کرائسس مینجمنٹ سکھائی ہے، جس قدر زیادہ ہمیں مختلف آفات میں، مصیبتوں میں، دکھ میں، تکلیف میں شریعت نے ہمیں ایک مینجمنٹ سکھائی ہے، افسوس یہ ہے کہ آج ہم وہ ساری بھلا بیٹھے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو کسی قبر پر، اپنے پیارے کی قبر پر، تازہ تازہ قبر بنی تھی، وہ بے اختیار ہو کے اس قدر آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو بہانا شریعت میں جائز ہے، غم جب ہوتا ہے آنسو بہائے جا سکتے ہیں۔ خود نبی کائنات کہ اپنے ہاتھوں پر جب اپنا پیارا بیٹا تھا اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ صحابہ نے دیکھ کے پوچھا تھا، پیارے پیغمبر آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں؟ تو نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ دیکھیے ہم وہ زبان سے وہ بات نہیں کرتے، حواس باختہ ہم نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک نیچر کی کیفیت ہے، ایک قدرتی بات ہے، ایک فطری اور طبعی بات ہے کہ آنسو تو آ جاتے ہیں، تو آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ واویلا کر رہی تھی، تو نبی کائنات نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے جو مخاطب ہیں یہ تاجدار انبیاء ہیں، یہ کائنات کی سب سے حسین شخصیت ہیں اور سب سے زیادہ شان والی شخصیت ہیں۔ وہ بھی کسی اسی کیفیت میں تھی جیسی یہ ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو اوکاڑا میں ٹرین کے نیچے آ گیا بیٹے کی خبر سن کر۔ اس نے کہا جی کہ آپ کے دل کو اگر لگی ہو اور آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ درد کیا ہوتا ہے، یہ اذیت کیا ہوتی۔ پیغمبر خاموش رہے، ظاہر ہے۔ اس کے بعد جب کسی نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بات کس سے کی آپ نے، یہ تو سرکار انبیاء ہیں، یہ تو تاجدار سلطان مدینہ ہے، پھر وہ دوڑی آئی اور اس کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، تو کہنے لگی پیغمبر علیہ السلام میں اب صبر کرتی ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے، اسلامک کرائسس مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب صدمہ پہنچتا ہے اسی وقت جو صبر کیا جاتا ہے، جو ہوش حواس قائم رکھے جاتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے، گر جاتا ہے، وہ پتہ نہیں ہم نے کیا موم کے بچے بنا لیے ہیں جناب، اس کی آواز بعد میں آتی ہے، کسی بیڈ پر بیٹھا ہوا، کسی چیئر پر بیٹھا ہوا باپ اس طرح اچھل کے دوڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی۔ یہ کیا طریقے ہم نے شروع کر لی؟ یعنی اولاد ہے، اولاد کے لیے اس قدر ہم نے دیکھیے یہ زندگی ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو اس قدر ریپر کر کے پیمپر کر کے رکھیں کہ زندگی جس کے اپنے تقاضے ہیں بعد میں، یا آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے قبر میں جا سونا ہے، ان کو زندگی کے طریقے کیوں نہیں سکھاتے والدین؟ تو یہ جو ایکسٹرا قسم کی ایک چیز ہمارے اندر آ گئی ہے نا، ہم اس کو کیئر کا نام دے رہے ہیں، محبت کا نام دے رہے ہیں، یہ محبت ہمیں یہ دکھا رہی ہے ایک تو بچے اتنے کمزور ہیں، اتنے بودے ہیں، وہ زندگی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے ان کے ساتھ یہ دشمنی؟ والدین کر رہے ہیں۔ اب وہ اسکول جا رہا ہے تو والد صاحب کہتے ہیں جناب اس کا بیگ بھی میں چھوڑ کے آؤں گا، تو ساری زندگی چھوڑ سکتا ہے اس کا بیگ؟ اس کو کرائسس مینجمنٹ سیکھنے دیں، یہ ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے والدین نہیں تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں ہے، زندگی سے لڑنا پڑتا ہے، زندگی سے فائٹ کرنی پڑتی ہے، اس میں ریشم نہیں بچھا ہوتا، گلاب نہیں بچھے ہوتے، یہ اونچی نیچی شاہراہ پہ چلنے کا نام زندگی ہے۔ تو اس قدر جو محبت اولاد کی دلوں میں آ گئی ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تو صحابہ تھے، نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں بچوں کی دوڑ لگ رہی ہوتی، دوڑ میں چوٹ بھی لگتی ہے، تیر اندازی سیکھ رہے ہوتے تھے، گھڑ سواری ہو رہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد سوئمنگ یعنی بعد کے ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ساری مشقتیں خود اسلام پسند کرتا ہے کہ بچوں کو سکھائی جائیں۔ ابن خلدون کو جا کے پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں تیسری نسل میں جب آپ ریشمی چیزوں پہ آ جاتے ہیں، حکمرانیوں کے ادوار میں جب تعیشات کے عادی ہو جاتے ہیں تو حکومتیں چلی جاتی ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا تھا افغانستان میں جب یہاں ایک جنگ جاری تھی تو مورچوں میں امریکن جو سپائی تھے وہ پیمپر منگوایا کرتے تھے، پیمپر پہن کے، اس طرح تو جنگیں لڑ رہے تھے۔ تو ہم یہ کون سی قوم بنانا چاہ رہے؟ جاؤ جا کے دیکھو ذرا غزہ والوں کو، ان کے بچوں کو دیکھو کہ کس قدر ایمان کی صف اول کی وہاں نسل تیار ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں اپنے گھروں میں، یہ جو ایکسٹرا قسم کی آپ نے محبت لاد دی ہے، یہ بوجھ ہے، یہ عداوت ہے، اس کو دور ہٹائیں اور بچوں کو ان کی زندگی جینے دیں۔ اور یہ جو ایک آواز پہ، ایک چیخ پہ، ایک مسئلے پہ ہم تڑپ کے ان کو سکھاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، قیامت ان پہ نہیں آئی ہوتی۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ تجربہ کرنا، جتنا بھی بڑا گھر میں نقصان ہو جائے، بچے کا ہو جائے، اور ہو جائے، کوئی بیگم سے ہو جائے، عزیز سے ہو جائے، ایک دفعہ بالکل ٹھنڈے رہ کے مسکرا کے اسے کہیں یار کوئی بات نہیں۔ یقین کریں جتنا بڑا زخم ہوگا، جتنی بڑی چوٹ ہوگی، اس کا مائنڈ اس کو بتائے گا کہ یار یہ کوئی بات نہیں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون فوراً پڑھا کرے۔ یہ مینجمنٹ سکھائی ہمیں اسلام نے کہ یا اللہ کوئی بات نہیں، ہم تیرے ہی ہیں، اور یہ جو چیز دی تھی یہ بھی تیری تھی، ہم نے تیرے ہی پاس آنا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، کچھ دے کے لے لیا تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیفیت پیدا کریں، ورنہ کتنا بڑا نقصان، ہم اتنا نقصان پہلے نہیں ہوتا جتنا ہم اپنے رد عمل سے کر دیتے ہیں۔ یہ اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے، میں آپ کو یورپ کی مثال دے سکتا ہوں کہ یورپ میں کھرب پتی، ڈالروں میں کھرب پتی جو لوگ ہیں، بے انتہا دنیا کے جو مالدار ترین لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو محروم رکھ کے جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دینے ہو تو دے دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ہم نے ان کو خراب نہیں کرنا۔ آج والدین جناب اپنی آسائشیں، اپنا حلال حرام چھوڑ کے اور اپنی زندگی برباد کر کے، جی بچوں کا مستقبل ہم نے سنوارنا ہے، ایسے نہیں سنورتا۔ بچوں کو ان کی زندگی جینے دیں، اپنی زندگی جینا سیکھنے دیں۔ پھر یہ یورپ کا، اسلام کا، پوری دنیا کا طریقہ یہ ہے۔ ہمیں کو انوکھی اولاد نہیں اللہ نے دے دی، جہاں ضروری ہے ان کے دین کا خیال کرنا وہ کریں، ان کی ایجوکیشن کا خیال کریں اور انہیں زندگی کے مسائل سے گزرنے دیں۔ انشاءاللہ کل وہ آپ کے ساتھ بھی سہارا بن کے کھڑے ہوں گے اور اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔